اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. لاسٹ ٹائم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 مکمل ہو چکی ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ایک جن جس کا نام ابلیس، بعد میں اس کا لقب جو تھا ابلیس پڑا، کیونکہ وہ بلاسا، بلاسا مطلب مایوس ہو جانا. اللہ کی رحمت سے چونکہ وہ مایوس ہو گیا تھا، اس کا اصل نام عزازیل تھا، لیکن بعد میں جب وہ اس نے اللہ کی رحمت سے مایوسی دکھائی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر اس کو ابلیس کہہ کر پکارا، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے شدید ترین مایوس. ٹھیک ہے. تو وہاں پر اس نے اپنے تکبر کی بنا پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں آنکھ سے تخلیق کیا گیا ہوں، مجھے آنکھ سے پیدا کیا گیا ہے، اور ابلیس جو ہے جن ہے نا، جن ساری ناری مخلوق ہے. ناری مطلب جو آنکھ سے پیدا کی گئی ہیں، اور جو انسان ہے آدم علیہ السلام اور ان کی پوری نسل وہ خاکی مخلوق ہے، یعنی کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں ناری ہوں، یعنی کہ میں مٹی آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو یعنی کیسے یہ ممکن ہے کہ آگ سے بنا ہوا شخص مٹی والے کو کیا کر دے، سجدہ کر دے. تو اس نے استکبار کیا، وہاں پر تکبر کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یا وہ ہو گیا کافروں میں سے. وہ جو کانا تھا اس کے دونوں ترجمے ہم نے دیکھے تھے الحمدللہ. اب یہاں پر یہ جو چیز ہے نا، یہ یاد رکھیں کہ وہاں پر بات ہو رہی ہے جن کی، ابلیس کی، کہ اس کا رویہ کیا تھا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حکم دیا تو پھر اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے. وہ حکم کی سرتابی کی، اور پھر وہ نافرمانی کے سبب اس کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں پر انشاءاللہ آیت نمبر 35 ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا. اب دیکھیں یہاں پر شروع میں آ رہا ہے اب ہم آپ کو بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ واو کو جب تک ہم کوئی دوسرا ترجمہ آپ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں تب تک آپ نے واو کا ترجمہ اور کرنا ہے، یعنی کنجنکشن کے طور پر لینا ہے، حروف عطف کی طرح لینا، حرف عطف کی طرح. ٹھیک ہے. تو یہ حرف عاطفہ ہے، یعنی کنجنکشن ہے، کنیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے. اس کا ترجمہ ہوگا اور. ٹھیک ہے. اور قلنا، قلنا کہا، قل اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام قول. قول ریلیٹڈ ٹو ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو کہنا، سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ٹاک. تو وہاں پر قاف واو لام آئے گا روٹ ورڈ. ٹھیک ہے. قل کہا، نہ ہم نے. اب یہ جو نہ ہے اس کی 3 شکلیں آپ کو بتائی گئی ہیں. اگر یہ سٹارٹنگ میں آ جائے گا، شروع میں آئے گا کسی ورڈ کے، تو وہ اس طریقے سے ہوگا. اگر یہ کہیں درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ سٹینڈنگ فتحہ کھڑی زبر کے ساتھ ہوگا، اور لاسٹ میں آتا ہے تو نہ جو ہوگا اس طریقے سے آئے گا. اور تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم، وی. ٹھیک ہے. تو ہم سے ریلیٹڈ ہوگا فرسٹ پرسن پلورل. اور کہا ہم نے، یا آدمو، یا اے. ابھی اے کے لیے ہم نے آپ کو 3 ورڈز بتائے ہیں. یا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے. دوسرا آ جائے گا آپ کے پاس یا ایوہا. ٹھیک ہے. اور تیسرا آ جائے گا یا ایتوہا. تو یہ تینوں لفظوں کا ترجمہ ہوگا اے، او. ٹھیک ہے. تو یا آدمو، اور جنرلی نا قرآن میں بہت زیادہ تعداد میں جو استعمال ہوا ہے وہ یا ایوہا اور یا ہوا ہے. یا ایتوہا جو ہے بہت کم استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ ایکچولی میں جو ہے نا فیمیلز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ میل فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے جب لارجر مطلب اس کو ایڈریس کرنا ہو، یعنی پلورل کے لیے یہ آ جاتا ہے، سنگولر کے لیے آتا ہے. یہ دونوں پلورل کے لیے ہیں، جمع کے صیغوں کے لیے. یہ سنگولر کے لیے، واحد کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واحد میل ہو فیمیل ہو، یہ واحد یہ پلورل میل یعنی جمع مذکر، اور یہ جمع مؤنث کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یا فیمیل کے لیے سنگولر کے لیے بھی ہم لے لیتے ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے جب آئے گا. یا ایتوہا اور یا ایوہا، تینوں کا ترجمہ ہم کریں گے یا اے.
ٹھیک ہے. یا آدمو، اے آدم، اور کہا ہم نے اے آدم اسکن، اسکن سکنا، سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے. سین کاف نون یعنی کہیں پر رہنا، کہیں سکونت اختیار کرنا، کوئی مطلب پناہ لینا یا کہیں ڈویل کرنا. اوکے، ڈویلنگ کو کہا جائے گا سکن. تو سکون، انسان جب کہ اپنے گھر میں رہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سکون لے رہا ہوتا ہے، رائٹ. تو سکنا، اے آدم، اور کہا ہم نے اے آدم رہو، سکونت اختیار کرو. کہا انتا، انتا مطلب تم، آپ، وزوجوکا، و اور، یہ بھی واو آ رہا ہے، اور کنجنکشن یعنی حرف عطف. زوج، زوج یعنی بیوی، کا آپ کی، آپ کی بیوی اور آپ دونوں کہاں رہو؟ الجنتا، جنت میں. اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں. اب دیکھیں یہاں پر فی نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن جب اسکن کا کہہ دیا گیا تو اس کے اندر جنت جو ہے وہ رہو، کہاں رہو؟ جنت میں. اوکے، تو یہ اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے یہاں پر کہ رکھو. اگر یہ بیچ میں انتا و زوجو کا نہیں ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ اسکن جنتا، رہو جنت میں. اوکے، تو جب ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو مے کا ترجمہ ہم نے اپنی طرف سے لگانا ہوگا، ادروائز وہ سینٹینس پراپر نہیں بنے گا، رائٹ. تو کوئی بھی جب زبان سے کسی دوسری زبان سے اور کسی اور زبان میں جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی نا، وہ اس کو پوری طرح سے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو یہاں پر فی لانے کی ضرورت نہیں تھی، اسکن، اسکن الجنتا وہ کافی ہو جاتا ہے کہ رہو جنت میں. ٹھیک ہے. انتا زوجو کا، انتا ہم پڑھ چکے ہیں، انتا انتم آپ، آپ سب، انتا یعنی آپ ایک، انتم یعنی آپ سب. اسی طرح ہم نے کا بھی دیکھا تھا، کا اور کم، کا یعنی آپ کا اور کم یعنی آپ سب کا. تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا. یہ ڈیٹیچ پروناؤن تھا یعنی کہ ضمیر منفصل، اور یہ اٹیچ پروناؤن تھا یعنی کہ ضمیر متصل. اچھا، آپ اور آپ کی زوجہ، آپ کی زوجہ یعنی آپ کی بیوی، آپ رہو اور آپ کی زوجہ دونوں جنتا، جنت میں. وہ کلا، و اور، کلا کھاؤ. اب یہ جو کلا ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، کاف، لام، اکلا. اب یہ جو حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ حرف علت ہے یعنی ویک لیٹر ہے. تو بہت ساری جگہ پر ایسا ہوگا کہ جو ویک لیٹرز ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس کتنے ویک لیٹرز ہیں؟ یا کلا اس کا روٹ ورڈ ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں ویک لیٹرز کون کون سے ہیں. ایک ہے حمزہ، ایک ہے واو اور ایک ہے یا. یہ تین ویک لیٹرز ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں. کبھی کبھی الف کی جگہ واو آ جائے گا، واو کی جگہ یا آ جائے گا، یا کی جگہ واو آ جائے گا، یا کی جگہ الف آ جائے گا. اس طریقے سے ایک دوسرے کی جگہ کو کبھی کبھی ریپلیس کرتے ہیں. دوسرا، یہ کبھی کبھی پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر دیکھیں اکلا میں حمزہ نہیں آ رہا، کاف اور لام آ رہا ہے، کل. ٹھیک ہے. کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اکلا مطلب کھانا. تو کل یعنی کھاؤ، آپ ایک کھاؤ. کل کا مطلب ہوگا آپ ایک کھاؤ، لیکن اس کے آگے ایک الف لگا دیا گیا. اب الف لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ دونوں کھاؤ. جب بھی آپ کسی چیز کا کمانڈ دیتے ہیں اور کمانڈ میں آخر میں ایک الف کا جو ایڈیشن ہوتا ہے وہ ایک سے دو بنا دیتا ہے کسی بھی چیز کو، رائٹ. تو جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا قل، قل کہو. اچھا، اب یہ بھی ایک چیز یاد رکھ لیں، کل اور کل میں فرق ہے. اوکے، اس کے پروننسیشن میں بھی فرق ہے، مطلب اس کے تلفظ میں بھی فرق ہوگا اور ترجمے میں بھی فرق ہوگا. یہ جو بڑی قاف سے ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، ٹو سے. ابھی آیا تھا نا وہ قلنا، تو اس میں کہنے کا ترجمہ آئے گا. اور یہ جو کل ہے اس میں کھانے کا ترجمہ آئے گا. تو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کل ہو اللہ احد، تو ہم نعوذ باللہ کہہ رہے ہوتے کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. وہ ایکچولی میں کیا ہے؟ قل، قل. ٹھیک ہے، ہیوی ہے وہ، قل، قل ہو اللہ احد. ٹھیک ہے. چلیں دوسری طرف بحث نکل جائے گی. چلیں تو کل، کل یعنی کھانا، یہ کاف سے ہے اور وہ قوف سے ہے. تو قوف والا آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہنا، اور کاف سے آئے گا تو اس کا مطلب ہے کھانا، ٹو ایٹ. اچھا، یہاں پر کہا گیا کہ کھاؤ. کلا تم دونوں. اب تم دونوں کون کون ہے؟ انتا و زوجوکا، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اما حوا علیہ السلام.
तुम दोनों खाओ, ये कुल जो था, एक तुम एक खाओ और कुला मतलब तुम दोनों खाओ, ये हो गया तुम एक खाओ। जब आप किसी एक शख्स को कहेंगे तो आप कहेंगे कुल, और जब आपने दो लोगों को कहना है तो आप कहेंगे कुला, एक अलिफ लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, दो लोगों के लिए हो जाएगा। तुम दोनों खाओ मिन्हा, उससे। अब ये हा जो है ना फेमिनिन के लिए होता है, फेमिनिन, क्योंकि जन्नत फेमिनिन है, ये गोल का इंडिकेट करता है कि कोई चीज फेमिनिन है, ठीक है। अब अरब भी है ना जन्नत को फेमिनिन मानते हैं, तो मिन्हा उससे, मिन ये प्रपोजिशन है से, और हा जो है वो उससे, यानी उस जन्नत में से जो जहां से खाना है खाओ। रोगदन, रोगदन, रगदन का मतलब होता है फ्रीली, सैर होकर, बाफरागत, जैसे मतलब है ना, जो जितना खाना चाहते हो खाओ, रगदन फ्रीली मतलब बगैर किसी रोक टोक के। रो गैन दाल इसका रूट वर्ड है। और तुम दोनों खाओ उससे, यानी उस जन्नत में से, रगदन बाफरागत फ्रीली, हैसु जहां से, फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट, ठीक है ऐसा, वेर एवर, हैसु जहां से, शी तुमा, शी, शी जो है ये उसी का वर्ड है, देखें। अब जब हम कहते हैं ना शाह इंशा अल्लाह, तो शाह क्या होता है, यानी कि चाहना। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है ना इसका रूट वर्ड है शी तुमा का, शीन या हमजा, शीन या हमजा, यानी चाहना, विश, विल, ये सारे तर्जुमे आएंगे इसमें। अच्छा, शी तुमा तुम दोनों। अब देखिए हमने एक ये देखा था, तुम हम देख रहे हैं ना, तुम का मतलब होता है तुम सब, लेकिन जब तुम के आगे एक अलिफ लगा दिया जाएगा, तुमा हो जाएगा, तो मतलब होगा तुम दोनों। ओके, तुम यानी तुम सब, और तुमा यानी तुम दोनों। जैसे अभी हमने देखा कुल यानी खाना, तुम खाओ, तुम एक खाओ, और कुला अलिफ लगा देने से वो जो दो लोगों के लिए हो जाता है, तुम दोनों खाओ। तो ये अलिफ क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये दो की बात हो रही है। ये कुला में भी दो की बात हो रही है, तुमा में भी दो की बात हो रही है। तुमा तुम दोनों चाहो, वला तकरबा, व और हरफ अतफ है, यानी कंजंक्शन है, और ला नहीं, ला का तर्जुमा हर हाल में नहीं में करेंगे, ओके। नहीं, तकरबा, ता ये यतान का ता है, यतान के ता में ता का क्या मतलब होता है, तुम, ठीक है। या ता अलिफ नून चार वर्ड्स हैं, या ता अलिफ और नून, या वो, ता तुम, अलिफ मैं, नून हम, तो ये चारों को मिला के शॉर्ट फॉर्म में हम कह लेते हैं यतान, ठीक है। तो या यतान का ता है, ता मतलब तुम। अब यहाँ पर और रूट वर्ड आ गया ऑफ र बा, ऑफ र बा, तो तुम करीब, और ये अलिफ किसको इंडिकेट कर रहा है, अभी जैसे कुला में आया, शीतुमा में अलिफ आया, उसी तरह तकरबा का जो अलिफ है वो भी दो को इंडिकेट कर रहा है कि ता तुम, अलिफ दोनों, करबा करीब जाना, तुम दोनों करीब जाना। हमने देखा था कि वाव अलिफ जो होता है ना वो प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये तकरबू हो जाता तो हम कहते तुम सब, राइट। ऊना आ जाता है तो प्लूरल हो जाता है, ईना आ जाता है तो प्लूरल हो जाता है, वाव अलिफ आ जाता है तो प्लूरल हो जाता है। यहाँ पर अलिफ आ रहा है, सिर्फ वाव अलिफ नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे तुम दोनों करीब जाना। अगर ये होता तकरबू तो तुम सब करीब जाना, इस तरीके से हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर दो की बात चल रही है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की बात चल रही है, तो इसीलिए यहाँ पर सब जगह पर अलिफ 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 आ रहा है। तकरबा ता तुम, अलिफ दोनों, करबा करीब जाना, हाजिही शजरता, हाजिही, हाजी इसमें इशारा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे हमने देखा था हाजा, हाजा जालिका, जालिकल किताबु ला रैबा फी, वो जालिका यानी वो, दैट, और हाजा मतलब दिस, और इसी का हाजा का फेमिनिन हो जाता है हाजिही, तो हाजी का मतलब भी दिस हो जाएगा क्योंकि वो फीमेल के लिए है, लेकिन तर्जुमा तो यही होगा, राइट। ये यानी ये फीमेल, अब फीमेल कहाँ से आ गई, शजरता यानी दरख्त, दरख्त मतलब पेड़, यानी ट्री को फीमेल लिया गया है, ये दरख्त, इस दरख्त के, दिस ट्री। अच्छा, शजरता जो है इसका रूट वर्ड है शीम जीम र, शीन जीम र, शजर, शजरता, इस दरख्त के तुम दोनों करीब ना जाना, ला आ गया ला, और नहीं तुम दोनों करीब जाना इस दरख्त के, फतकूना, फ फिर, देन सो,
تم. اب یہ جو ابھی یتان دیکھا تھا اسی کا تا ہے, تا یعنی تم. کونا کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے, کونا مطلب ہونا. اب دیکھیں کاف واو نون جب ورڈ آئے گا تو کانا, یا ہم نے کہا تھا اس سے پہلے بھی, کانا جو ہوتا ہے اور کونا جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہے میں بھی جاتا ہے, تھے میں بھی جاتا ہے, ہونے میں بھی جاتا ہے. کبھی ہے کا ترجمہ ہوگا, کبھی ہونا کا ترجمہ ہوگا, کبھی تھا کا ترجمہ ہوگا. ڈپینڈ کرے گا کہ وہ سینٹینس کس اس میں چل رہا ہے, پاس میں چل رہا ہے, پریزنٹ میں چل رہا ہے, یا ابھی کسی اور آگے کی بات بتائی جا رہی ہے, اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہو جائے گا. پھر تا یا تان کا تا ہے مطلب تم, اور یہ الف انڈیکیٹ کر رہا ہے دو. جیسے یہاں پر تقربا میں الف آیا, کلا میں الف آیا, شیتما میں الف آیا, سب جگہ پر دو کی بات ہو رہی ہے, آدم اور حوا علیہ السلام. ٹھیک ہے. پھر تم دونوں کونا ہو جاؤ گے من الظالمین, من سے, امنگ سے, فرام, الظالمین ظالم. اب دیکھیں یہاں پر ہم پڑھ چکے الحمدللہ فاعل پیٹرن. What is فاعل پیٹرن؟ فاعل, فاعل مطلب ڈوئر, کام کرنے والا سبجیکٹ. جب بھی کوئی ورڈ فاعل پیٹرن پر آئے گا تو وہ کام کرنے والا ہوگا. اچھا, ان کے اندر جو ہے نا روٹ ورڈ ہے فاعل میں فا عین لام ہے. اس کی جگہ اگر ہم دوسرا روٹ ورڈ ڈالتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر دوسرے فاعل بنا سکتے ہیں, دوسرے ڈوئر, دوسرے سبجیکٹ, دوسرے کام کرنے والے بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں فا عین لام کی جگہ پر یہ الف جو ہے ایکسٹرا ہے. الف کیا ہے؟ یہ پیٹرن کو بنانے میں ہیلپ کر رہا ہے. تو یہ الف جو ہے ایکسٹرا ہے, اور فا عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اب اسی جگہ پر ہم دوسرا روٹ ورڈ ڈال دیتے ہیں زوئیں لام میم, ظلم. ظلم کا روٹ ورڈ ڈال دیں گے تو زوئیں کے بعد ایک الف آ جائے گا بلو کلر والا, اور فا کی جگہ پر زوئیں آ گیا, پھر ایک الف آ گیا, پھر لام آ گیا عین کی جگہ پر, اور لام کی جگہ پر میم آ گیا. اس طریقے سے ظلم ہم نے ڈال دیا تو کیا بن جائے گا؟ ظالم. اسی جگہ پر فا کی جگہ پر اگر ہم زوئیں ڈال دیتے ہیں اور عین کی جگہ پر لام ڈال دیتے ہیں اور لام کی جگہ پر میم ڈال دیتے ہیں تو وہ فاعل پیٹرن پر ظالم بن گیا. ظالمن ظلم کرنے والا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کرنے والا ہے نا, ڈوئر ہے, تو یہ فاعل پیٹرن ڈوئر کو انڈیکیٹ کرتا ہے, سبجیکٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ظالم ظلم کرنے والا, اور اینا لگ گیا, اونا اور اینا لگنے سے پلورل ہو جاتا ہے. ظالموں, تو ظالم نہیں کہیں گے, ظالموں کہہ دیں گے کیونکہ پلورل ہو گیا. ظالموں میں سے, من یعنی سے, امنگ, فرام, تو یہ آپ کا پریپوزیشن ہے. من حرف جر ہے, تو جب آپ اردو میں پڑھتے ہیں, جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے آگے کا ورڈ پڑھ لیتے ہیں, پھر حرف جر پڑھا جاتا ہے, الٹا ہو جاتا ہے, حرف جر بعد میں پڑھا جاتا ہے. ظالموں میں سے, پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اور کہا ہم نے اے آدم, اسکن رہو, سکونت اختیار کرو, رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں, اور تم دونوں کھاؤ, اور الف دونوں, کلا کھاؤ, تم دونوں کھاؤ, منہا اس سے. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ تم کہاں سے آ رہا ہے کلا میں؟ کلا کیونکہ کمانڈ ہے, حکم ہے. جب آپ حکم دیتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی موجود ہونا چاہیے, رائٹ؟ تو وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. سیکنڈ پرسن جب ہو گیا تو سیکنڈ پرسن یعنی کہ جو حاضر ہے آپ کے سامنے, تو آپ اسے تم ہی کر کے بات کریں گے یا آپ کہہ کے بات کریں گے. اگر ہم ریسپیکٹ فلی کہہ رہے ہیں تو ہے تو سامنے نا, تو اسی لیے ہم تم کا ترجمہ خود سے لگا دیتے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی کو حکم دیں گے تو وہ شخص سامنے موجود ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں اور ہم کسی کو بھی خالی دیواروں کو حکم دے رہے ہوتے ہیں, نہیں, کوئی سامنے ہوتا ہے, اسی لیے آپ حکم دیتے ہیں. تو وہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ تم تو آ ہی جائے گا. جب ڈائریکٹلی ہم کسی سے بات کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں, تو پھر وہ سامنے والے کو تم یا آپ کہہ کر پکارا جائے گا. وکلا, اور تم دونوں کھاؤ اور آپ دونوں کھاؤ, منہا اس سے, اس جنت سے, روغدن فریلی, بافراغت سیر ہو کر, حیثو جہاں سے, شئتما تم دونوں چاہو, اور نہیں تم سب قریب جانا, اور نہیں تم دونوں قریب جانا اس درخت کے, پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا بہت اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلے تو بات یہ دیکھ لیں کہ جنت جو ہے
کچھ مفسرین نے جو جنت کا ترجمہ کیا ہے وہ اصل جنت جو ہے جس میں ہم انشاءاللہ داخل کیے جائیں گے آفٹر آر ڈیتھ اور حشر کے بعد انشاءاللہ، تو اسی جنت کا تذکرہ کیا. کچھ مفسرین نے کہا یہ اسی جنت کی بات ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر آسمانوں میں بنائی ہوئی ہے، اس جنت کا تذکرہ ہے. کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر جنت کا مطلب ہے کہ کوئی اونچی جگہ، کوئی ایسی جگہ جو کہ زمین سے تھوڑی اونچائی پر ہے، یعنی جیسے کہ کوئی ایسے باغات جو کہ بالکل زمین پر نہیں لگے ہوئے ہیں، ان کا حصہ تھوڑا سا اونچا ہے اور وہاں پر بہت گھنے گھنے باغات ہیں، تمام فروٹس کے باغات ہیں، وہ دنیا میں ہی ہے، وہ جنت میں نہیں ہے، دنیا ہی میں. وہ جنت کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے باغ، ٹھیک ہے، باغ. تو جنت کا روٹ ورڈ ہے جیم نون نون، یہ بھی یاد رکھ لیں، ہم کہنے سے رہ گیا تھا. تو یہاں پر باغ جو ہے کہا گیا ہے، ایسا باغ تھا وہاں پر دنیا میں جو کہ تھوڑے سے زمین سے، جو ارتھ ہے اس کے لیول سے تھوڑی اونچائی، جیسے اب پہاڑوں پر اگر کوئی گھر بسا لے تو وہ زمین سے اونچائی پر ہو گیا، رائٹ. تو اسی طریقے سے کچھ باغ تھے جو کہ اونچائی پر بنے ہوئے تھے، اور اس کے اندر جو اونچائی پر ہوتی ہے نا جگہیں، وہاں پر پھل وغیرہ سبزہ وغیرہ زیادہ اگتا ہے. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ بہت سارے باغات تھے جس کے اندر بہت الگ الگ قسم کے میوے اور پھل اگتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر چیز مباح کر دی گئی، ہر چیز جو ہے حلال کر دی گئی، ایکسپٹ دس ٹری. ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کو کیا کس لیے بھیجا؟ ڈیمونسٹریشن کے لیے، یہاں پر چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے ابھی کیا کرنا ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. تو خلیفہ بنانا تھا نا زمین کا، تو ابھی ان کی کیا چل رہی ہے؟ ابھی اسکریننگ چل رہی ہے، ٹیسٹ چل رہے ہیں، ان کا ڈیمونسٹریشن چل رہا ہے کہ ابھی کس طریقے سے یہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ فلاں 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 جتنے بھی درخت ہیں سب کا پھل حلال ہے سوائے ایک درخت کے. اس سے تمہیں دور رہنا ہے. اگر تم اس کے پاس جاؤ گے یا اس کا پھل کھا لو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم کا مطلب وہ ظلم نہیں ہوتا ہے جو کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو مارنا کوٹنا. ظلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی یہاں پر، ٹھیک ہے، ورنہ تم نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. اب دیکھیں اللہ نے نا دنیا میں بھی بہت ساری چیزوں کی ورائٹی جو ہے نا حلال کی ہوئی ہے، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے. اب اسی طریقے سے کھانے کی بھی بات لے لیں، پھر اسی طریقے سے انسان کو جب مردوں کو کہا کہ بھائی تمہارے لیے کچھ عورتیں جو ہیں حرام ہیں، کچھ ریلیشن شپس ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے روک دیا گیا کہ تم جو ہے ان کو تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. باقی دنیا کی جس کونے کی عورت سے چاہو نکاح کر لو، ایک نہیں دو نہیں چار چار نکاح کر سکتے ہو. پھر بھی انسان اگر زنا میں مبتلا ہو تو یہ تو اس کی خرابی ہے، کیونکہ اللہ نے تو اتنی بڑی ورائٹی دے دی، اتنا کچھ عطا کر دیا حلال کے طور پر، ٹھیک ہے. اور پھر انسان پھر بھی حرام کی طرف بڑھے تو یہ اس کی کمی ہے، اس کی کوتاہی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حلال کر دیا، اس میں صرف ایک درخت کو کہا کہ یہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا ہے ورنہ تم ظالموں میں سے، نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. اور جنت کے دو ترجمے بتائے گئے. کسی نے کہا کہ زمین میں ہی اونچی پہاڑی یا ایسی اونچی جگہ پر جو تھی وہ جنت یعنی کہ باغات تھے جس میں ہر قسم کے میوے تھے، اور کسی نے کہا یہ اصل جنت کی بات ہو رہی ہے. تو دونوں ہی ترجمے، دونوں ہی تفاسیر ہم نے لے کر چلنی ہے. ایسا نہیں ہم کسی کو ریجیکٹ کریں یا کسی چیز کو پوری طرح سے اسٹک کریں. تو دونوں جن لوگوں نے جو بھی تفاسیر دی ہیں اس پر اس کی دلیلیں دی ہیں، اس کے دلیلوں میں ہم نے نہیں جانا ہے، لیکن جو چیزیں ہیں اختلاف جو رائے ہوتی ہیں وہ سب کو ہم نے ایکسپٹ کر کے چلنا ہے. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَا، ایک مرتبہ یہاں دیکھ لیں، اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور تم دونوں کھاؤ اس سے رغدن با فراغت، سیر ہو کر، بے روک ٹوک، فریلی، جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہیں تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. آیت نمبر 36، فَأَزَلَّهُمَا،
پھر ازلہ پھسلا دیا. ازلہ اس کا روٹ ورڈ ہے ز لام لام. ز لام لام. اچھا ہم نے دیکھیں جب ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی اس میں ایک روٹ ورڈ آیا تھا ضاد لام لام ولا ضالین میں, تو وہ بالکل مختلف ہے. روٹ ورڈ جو ہے نا اتنا سا ایک لفظ جو چینج ہوتا ہے, ایک حرف جو چینج ہوتا ہے اس سے پورا میننگ بدل جاتا ہے. وہاں پر ضاد لام لام کا کیا مطلب تھا؟ گمراہ. اور یہاں پر زا لام لام ہے. زا لام لام کا مطلب ہوتا ہے ٹو سلپ, پھسل جانا. ٹھیک ہے, اور وہاں پر تو ضاد لام لام یعنی گمراہ ہو جانا, ٹو بیکم اسٹرے. ٹھیک ہے. اچھا فَأَزَلَّهُمَا, یہ سب جگہ جو فا آ رہا ہے نا یہ صرف کیا کر رہا ہے, آگے کی بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ ایک مطلب کنجنکشن کے طور پر آ رہا ہے نا, جوائن کرنے کے طور پر آ رہا ہے. فا پھر, دین سو ازلہ ازلہ پھسلا دیا, ہما ان دونوں کو. اب دیکھیں ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا ہو کا مطلب ہوتا ہے اس, ون میل, وہ ایک میل, ہز. اور ہم نے ہم بھی پڑھا ان سب کا, ہو مطلب اس کا, ہم مطلب ان سب کا, اور یہ آ رہا ہے ہما. اب یہاں پر میم کے بعد ایک الف آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے دونوں کی بات ہو رہی ہے, ان دونوں کو. ٹھیک ہے. پھر ازلہ پھسلا دیا, ہما ان دونوں کو. کن دونوں کو؟ آدم علیہ السلام کو اور اما حوا علیہ السلام کو. کس نے؟ الشیطانو, شیطان نے. وہی جو ابلیس تھا اس نے کیا کیا, ان دونوں کو پھسلا دیا. کس متعلق؟ عنہا, اس بارے میں. کس بارے میں؟ اس درخت کے بارے میں اس نے پھسلا دیا. اب یہ دیکھیں پہلی مرتبہ عن ورڈ آیا ہے. عن کا مطلب ہوتا ہے بارے میں, متعلق, مطلب کسی بھی چیز کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے فرام, تو اس کو یہ ان لے کر آیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں, کسی بھی چیز کے متعلق, اباؤٹ. ان کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ. ٹھیک ہے. تو اباؤٹ اٹ یعنی کس کے بارے میں؟ اس درخت کے بارے میں. ہا جو آ رہا ہے نا شجرتا کے لیے آ رہا ہے. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں. فَأَخْرَجَهُمَا پھر اخرجا نکال دیا, ہما ان دونوں کو. اب دیکھیں یہاں پر خرجا ایک ورڈ ہے, خرجا. ٹھیک ہے. ایک ورڈ ہے اخرجا. خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا, خود نکل جانا, ٹو لیو. اور اخرجا مطلب نکالنا, کسی کو کوئی دوسرا شخص نکال رہا ہے تو یہ اخرجا ہو گیا. اور خرجا یعنی خود نکل جانا. تو دونوں میں فرق ہے, یہ الف لگنے سے کیا ہو جاتا ہے, دوسرا کوئی اس کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے. تو نکلوا دیا یا نکال دیا کس نے؟ شیطان نے. تو یہاں پر اخرج آیا کیونکہ اس کی وجہ سے نکلے نا آدم علیہ السلام اور اما ہوا, تو اسی لیے ہم کیا کہیں گے, اخرجا. یہاں پہ خرجا نہیں ہے, وہ خود سے نہیں نکلے, ان کو نکالا گیا. پھر اخرجا نکال دیا, ہما ان دونوں کو. یہاں پر بھی آ رہا تھا ہما, یا الف کی وجہ سے ہم جو ہوتا ہے ان سب ہو جاتا, ہما مطلب ان دونوں, الف لگنے سے یہ ہما ہو, الف کی وجہ سے دو ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پر کتنی جگہ پر الف آتا جا رہا ہے. کلا میں الف آیا, شیتوبا میں الف آیا, تقربا میں الف آیا, تکونان میں الف آیا, پھر ہما میں الف آ رہا ہے. یہاں پر یہ سارا کا سارا انڈیکیٹ کر رہا ہے دو کی بات. اسی طرح یہاں پر کانا میں الف آ جائے گا, تو یہ سب دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر نکال دیا, نکلوا دیا, ہما ان دونوں کو, مما مما اس سے, من ما من سوری پلس ما, من یعنی سے, ما یعنی جو, اس سے جو. تو یہ دونوں کو ملا کے اس سے جو کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اچھا یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو اس پہ ایک من ما پڑھنا مشکل ہوتا ہے, تو میم لکھ کے ایک ہی بار اور اس پہ شد دے دیتے ہیں. یہ لکھنے کا طریقہ, یہ عربی زبان کا, تاکہ وہ فلو میں آ جائے, پڑھنے میں آسانی ہو جائے. تو من ما پڑھنا مشکل ہے, مما پڑھنا آسان ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, جہاں پر بھی ایسے ورڈز ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں تو ایک ورڈ کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس پہ تجدید لگا کر اس کو
ریپیٹ پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور عربی زبان خاص طور پر فلو پر چلتی ہے. بہت ساری چیزیں یہاں پر حذف کر لی جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں ہٹا دی جاتی ہیں, بہت ساری چیزوں کو مرج کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے, اس میں زبان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. کیونکہ قاری لوگ جب تلاوت کرتے ہیں, اگر اس میں رکنا مطلب پڑھتے وقت اگر ڈسٹربنس ہوگا یا بات رکے گی تو وہ جو ہے نا ایک خوبصورتی جو ہے تلاوت کی وہ زائل ہو جائے گی, وہ کم ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو بڑی خوبصورتی عطا کی ہے کہ جہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ورڈ جو ہے پڑھنے میں رکاوٹ ہوتی ہے تو وہاں پر مرجنگ ہو جاتی ہے, کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ورڈ ہٹا لیا جاتا ہے اس تاکہ وہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے. مما, اس سے جو, کانا, کانا, کانا مطلب تھا, اور الف لگ گیا تھے, دونوں کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے, کانا مطلب ایک تھا اور کانا مطلب وہ دو تھے. مما نو تھے, فی ہی اس میں, ہی اس, فی میں, جس جگہ پر وہ دونوں تھے اس میں سے کیا کر دیا, نکلوا دیا ان دونوں کو شیطان نے. وَقُلْنَا, و اور, قل کہا, قاف واو لام قول روٹ ورڈ ہے اس کا, اور نہ یعنی ہم, یہ ورڈ اوپر بھی آ چکا. اور کہا ہم نے, اہبتو, اہبتو اس کا روٹ ورڈ ہے ہبتا, توئیں, اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم ڈاؤن, گو ڈاؤن, یعنی نیچے اترنا. اچھا, ایک اور روٹ ورڈ ہوتا ہے اسی طریقے کا, ہبتا, یہ بڑی ہا سے ہوتا ہے. تو یہ ہبتا کا مطلب ہوتا ہے ضائع کر دینا, ویسٹ کر دینا. تو دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یاد رکھیں کہ ہبتا مطلب یہ بلو والا جو ہے ہبتا, اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا, گو ڈاؤن. اور ہبتا مطلب ضائع کر دینا یعنی کہ ویسٹ ہو جانا, یہ بڑی والا. یہاں پر ابھی اترنے کے معنی میں آ رہا ہے, یہ پہلا والا نہیں آ رہا ہے, یہ والا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم انشاءاللہ یہ والا دیکھ لیتے ہیں. وہ اور قل کہا نہ ہم نے, اہبتو, اور دیکھیں یہاں پر اینڈ میں واو الف آ رہا ہے. واو الف کس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے, پلورل کو, جمع کو, سب اس کا ترجمہ کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے, سب. اہبتو, اب حکم دے رہے ہیں ہم, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر حکم عطا کر رہے ہیں. وقلنا, اور کہا ہم نے, اہبتو, ہبتا, اترو, واو الف, تم سب اتر جاؤ. بعدکم لبعد, بعض یعنی بعض, ہم اردو میں بھی بعض کہتے ہیں نا, بعض لوگ یعنی کچھ لوگ. تو بعض, تم میں بعض, یہ جو کاف آیا تھا نا, کا زوجہ کا, تمہاری زوجہ, آپ کی زوجہ, یہ تم سب آ گیا. یہ کا سنگولر ہے, واحد ہے, اسی کا پلورل جمع ہے کم, تم سب. ٹھیک ہے, تم سب, باز کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر ہے نا, پہلا باز آ رہا ہے, پھر یہاں پر لی جو ہے نا, یہ لی حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, لی یعنی لیے, اور باز یعنی باز. تو اب دیکھیں ترجمہ کیسے کریں گے, پہلے یہ, پھر یہ, پھر یہ, پھر یہ, اس طریقے سے. پہلے دوسرا ورڈ, پھر پہلا ورڈ, پھر دوسرا ورڈ, پھر پہلا ورڈ. تم میں سے باز کے لیے. اچھا, اس کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے جو کہ مزید واضح ہو جاتا ہے اس میں اردو میں. پہلے باز کو آپ کہیں گے, پہلے باز کو آپ جب ترجمہ کریں گے تو وہ کیا کہیں گے, ایک کا ترجمہ کریں گے. اور دوسرے باز کا ترجمہ کریں گے دوسرے, ایک, دوسرے. اس طریقے سے ترجمہ کریں گے تو دیکھیں اب کیا ترجمہ بنتا ہے. تم ایک دوسرے کے لیے, یا تم ایک دوسرے کے, عدوٌ دشمن ہو. تو ایک دوسرے یوں ترجمہ کر لیں, پہلے باز کو ایک کا ترجمہ دے دیں گے, دوسرے باز کو دوسرے کا ترجمہ دے دیں گے, اور دونوں کو ملا کے ہم کہیں گے ایک دوسرے کے لیے. تم ایک دوسرے کے لیے عدوٌ دشمن ہو. تم میں باز کے لیے یوں ترجمہ کر لیں تب بھی صحیح ہے, تم ایک دوسرے کے لیے یوں ترجمہ کر لیں تب بھی صحیح ہے. تو ہم یوں کر لیتے ہیں, تم ایک دوسرے کے لیے عدوٌ دشمن ہو. عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے, عین دال واو, یہ روٹ ورڈ, اس کا مطلب ہوتا ہے عدو یعنی اینیمی, دشمن. تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَکُمْ, اور حرف عطف ہے, کنجنکشن ہے, لا حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے. یہ لی اور یہ لا دونوں صحیح ایک ہی ہیں, کبھی لی کے فارم میں آ جائے گا, کبھی لا کے فارم میں آئے گا. یہ دونوں حرف جر ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے لیے, فور. اور
تمہارے لیے، تم سب کے لیے، فل اردی فی یعنی میں، یہ حرف جر ہے، الردی زمین، زمین میں، یہ کیونکہ حرف جر ہے تو ہم پہلے اس کو پڑھیں گے پھر حرف جر کو پڑھیں گے. زمین میں مستقرن، مستقرن، مستقرن کا روٹ ورڈ ہے قاف را را، قاف را را، قرار، قرار پانا. ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کا قرار پانا، کسی چیز کا ہو جانا، کسی چیز کا مقرر ہونا. تو مستقرر کہا جاتا ہے قرار پانے کی جگہ، یعنی رہنے کا ٹھکانہ، ڈویلنگ پلیس. مستقرن یعنی رہنے کی جگہ. مستقرن جائے قرار ہے، جائے قرار یعنی جائے مطلب ہم جیسے کہتے ہیں جائے نماز، نماز کی جگہ، اسی طرح جائے قرار یعنی رہنے کی جگہ. ٹھیک ہے، تو مستقرن رہنے کی جگہ ہے، ڈویلنگ پلیس ہے، ٹھکانہ ہے. وہ متاعن، متاعن اس کا روٹ ورڈ ہے میم تا عین، متاع، متاع کا مطلب ہوتا ہے سامان، آسانی. ٹھیک ہے، پروویژن، یہ سارے ترجمے ہوں گے. فائدہ، فائدے کی چیز. متاع کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس سے کوئی بینیفٹ اٹھایا جاتا ہے، اس کو متاع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو متاع فائدے کی چیزیں، یعنی کہ رہنے کا، جب تم یہاں دنیا میں رہو گے، تمہارے لیے جب دنیا میں ٹھکانہ بنایا گیا ہے تو پھر تمہیں رہنے کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت پڑے گی. صرف رہنا کافی نہیں ہے، تمہیں کھانا بھی لگے گا، پینا بھی لگے گا تمہیں، پھر اور دوسری چیزیں بھی جو بنیادی ضروریات ہیں، بیسک نیڈز ہیں، وہ بھی چاہیے ہوں گی. تو اللہ نے کہا کہ متاع بھی ہے، تمہارے لیے رہنے کا سامان بھی ہے. تو صرف ٹھکانہ نہیں بلکہ سامان بھی ہے، سامان زندگی ہے. یعنی کہ تمہارے لیے آسانیاں دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تمہارے لیے پروویژنز عطا کر دیے. الہین، الہ طرف، ہین مدت. ہین کا ترجمہ جو ہے آپ مدت کر سکتے ہیں، پیریڈ. دوسرا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں وقت، وقت کا مطلب ہوتا ہے ٹائم. تو ٹائم یا پیریڈ، وقت یا مدت. تو یہاں پر کہا گیا ایک مدت کے لیے، ایک مدت کی طرف، یعنی ایک مدت تک، ایک مدت تک کیا ہے تمہارے لیے متاع زندگی بھی ہے اور جائے قرار بھی ہے. پھر ازلہ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، یعنی اس درخت سے، اس درخت کے بارے میں اس نے پھسلا دیا. کیا پھسلا دیا ابھی ہم دیکھتے ہیں. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، پھر دے ہی میڈ دیم سلپ. ٹھیک ہے، کون؟ شیطان. پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، پھر نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں، اور کہا ہم نے تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے لیے، یا تم باز باز کے لیے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ہے، یعنی فائدہ ہے، پروویژن ہے، ایک مدت تک. ایک مدت تک یعنی ٹل سم پیریڈ، یعنی جب تک کہ تم فوت نہیں ہو جاتے اس دنیا سے تب تک کے لیے تمہارے لیے جائے قرار بھی ہے، رہنے کا ٹھکانہ بھی ہے، اور تمہارے پروویژن بھی ہے. اب دیکھیں ہم اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اب یہ چیزیں نا پہلے بھی ذکر ہو چکی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر وہ ساری چیزیں ذکر مطلب کر دیا ہوا ہے کہ اس واقعے کو بہت ڈیٹیل میں دوسرے سورے میں بیان کیا گیا ہے. اچھا، اب دیکھیں یہاں پر شیطان نے کس طریقے سے پھسلایا تھا اس درخت کے بارے میں. اس نے کہا کہ یہ درخت جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم دونوں کو اس لیے روک دیا ہے کہ اگر آپ دونوں یہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ یا تو کیا ہو جائیں گے، امر ہو جائیں گے. یعنی آپ جس طریقے سے کوئی آب حیات پی کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اس درخت کا پھل کھانے سے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ شیطان نے نا آل آف سڈن آ کر نہیں کہا اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا. یہ پہلے سے بڑی دوستیاں لگا رہا تھا ان کے ساتھ، اور مطلب ان کا بڑا خیر خواہ بن کر گھومتا تھا پہلے سے. اس نے مطلب پلاننگ پلاٹنگ کر کے پھر اس کے بعد یہ باتوں میں لے کر اور پھر اس نے پھسلایا ہے، اور ایک دم سے نہیں ہوا یہ. تو اس نے کہا کہ یا تو اگر یہ پھل کھا لو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے، یا پھر تم فرشتوں کے مقام پر آ جاؤ گے، فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے. اب یہ جب ان کو جب یہ باتیں سنی آدم علیہ السلام نے اور اما حوا نے، تو پھر ان دونوں نے کیا کیا، اس درخت کا پھل کھا لیا. اب یہاں پر ایک اور چیز جو نوٹ کرنے والی ہے، ازلہما. یہاں پر یہاں نہیں کہا گیا ازلہا،
ہاں مطلب اس عورت کو پھسلایا یا اما ہوا کو پھسلایا؟ چونکہ بائبل میں گوسپل، یہ جو ان کی جو انجیل ہے، اس کے اندر جب انہوں نے تحریفات کی، ان کے اندر جب رد و بدل کیا، چینجز کیے، انہوں نے لکھا کہ اما ہوا کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو بھی وہ پھل کھانا پڑا، اور اما ہوا کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، وہ شیطان کی باتوں میں آ گئی، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا کہ ان کے گناہ، نعوذ باللہ، ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری والدہ سے غلطی سرزد ہوئی، اور اس غلطی کی بنا پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو دے بورن آن سن، یعنی کہ وہ گناہ گار پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ ان کا بیپٹزم کیا جاتا ہے، بپتسمہ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو پاک کیا جاتا ہے، وہ سب الگ کانسیپٹ ہے، لیکن ان کا کیا ماننا ہے کہ صرف اما ہوا کو پھسلایا، اور اس کی وجہ سے سارا کیا ہو گیا، اس کی وجہ سے مطلب یہ آدم علیہ السلام نے بھی درخت کا پھل کھا لیا۔ ہمارا قرآن فرماتا ہے ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے کیا کہا کہ عورت ہی جو ہوتی ہے ساری فسادوں کی جڑ ہوتی ہے، انہی سے گناہ جو ہوتا ہے جنم لیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، جتنا آنر، جتنا عزت، جتنی مطلب منزلت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آنر عورت کو قرآن میں دیا ہے، کسی دنیا کی کتاب میں نہیں دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ازلہما، ان دونوں کو پھسلایا تھا، صرف اما ہوا کو ازلہ ہا آتا تو پھر ہم کہتے کہ ہاں اما ہوا کو ہی صرف پھسلایا تھا، یہاں پر ہما یا ان دونوں کے اوپر شیطان نے کہا، اور پھر وہ دونوں کو پھسلا دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف عورت نے ہی یہ سب کچھ کیا تھا وہاں پر، جس طریقے سے بائبل اور انجیل وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر کلیئر کر دیا اس بات کو کہ شیطان نے ان دونوں ہی کو پھسلا دیا تھا اس درخت کے بارے میں، پھر نکلوا دیا ان کو جہاں پر وہ تھے، کہاں تھے وہ، اس جنت میں تھے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر ای بھی تو آ رہا ہے، یعنی کہ تم سب اترو، تو جن لوگوں نے کہا ہے کہ جنت وہ اصل جنت کی بات ہے جو کہ آسمانوں میں ہے، تو اللہ نے فرما دیا وہاں پر کہ اترو زمین میں، اور جنہوں نے کہا ہے کہ وہ اونچے مقامات پر تھے، ہائٹ پر رہتے تھے، جیسے پہاڑی علاقے وغیرہ میں رہتے ہوں گے، تو پھر ان کو کہا گیا اب تم نیچے کی طرف آ جاؤ، یعنی بلندی سے نیچے کی طرف آ جاؤ۔ اب یہاں پر کہا بعدکم لبعد، اچھا یہاں پر او آیا ہے نا، دو کا نہیں آیا کہ تم دونوں آدم اور حوا اترو، بلکہ سب کے سب اتر جاؤ، جو شیطان ہے، جو جن ہے، جو بھی ہے، سب کے سب ہے، تم سارے کے سارے نیچے اترو، تو اسی لیے پلورل کا صیغہ آیا ہے وہاں پر۔ اچھا شیطان بھی اور آدم بھی، سب لوگ اتر جاؤ، اما ہوا بھی۔ پھر کہا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اس کے بھی دو مفسرین کے جو ویوز ہیں، دو اوپینینز ہیں، یہاں پر کہا گیا شیطان انسان کا دشمن ہے، اور انسان شیطان کا دشمن ہے۔ شیطان تو بے شک دشمن ہے ہی، کیونکہ اس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ نے اس کو ابلیس بنا دیا، اس کو مردود، اس کو رجیم بنا دیا، تو اس نے کیا کہا کہ اب تو میں بدلہ لے کر رہوں گا پورے نوع انسانی، پورے آدم اور آدم ذات سے، تو یہ اسی لیے اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اس نے بدلہ لینے کے لیے پھسلایا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ انسان شیطان کے اور شیطان انسان کے دشمن ہے، ایک ترجمہ یہ جو اور ڈیپ میننگ لیا گیا اس کا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اگر دیکھیں نیکیوں کے معاملے میں، اگر دیکھا جائے کہ کوئی شوہر اور بیوی ہیں، ایک بہت نیک ہے، یعنی بیوی ہے یا شوہر، دونوں میں سے کوئی ایک نیک ہے، اگر وہ کسی نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کے جو بھی اسپاؤز ہوتے ہیں، جو بھی اس کے زوج یا زوجہ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں۔ کوئی کسی نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا نا کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہاری بیویاں، تمہارے نیبرز، یہ سارے کون ہیں؟ تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ واٹ از فتنہ؟ فتنہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، ٹرائل۔ یہ تمہیں کس میں مبتلا کرتے ہیں؟ یہ تمہیں ٹرائل میں، تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب تم کوئی نیکی کرنے لگتے ہو تو یہ تمہیں روک دیتے ہیں۔ انسان کبھی اپنی اولاد کی وجہ سے رک جاتا ہے، کبھی اپنے بیوی کی وجہ سے، کوئی عورت اپنے شوہر کی وجہ سے رک جاتی کہ میرے شوہر یہ کہیں گے، میرے شوہر اگر میں نے زیادہ پیسے نکال دیے تو پھر میرے شوہر مجھ سے حساب کتاب لیں گے، میں کیسے دین کی راہ میں خرچ کر، تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اللہ نے فرمایا تم ایک دوسرے کی راہ میں دشمن بن کر کھڑے ہو جاتے ہو، یعنی
جب کوئی نیکی کے لیے سبقت کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو دوسرا اس کو روک دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ بھی لیا گیا کہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے لیے رکاوٹیں بنتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے اب تم اتر جاؤ زمین میں۔ زمین میں کیا ہے؟ تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ اور متاع ہے، سامان زندگی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف تم کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہاری زندگی کے جو بھی مطلب سامان جو تمہیں درکار ہوں گے، جو چیزیں تمہیں چاہیے ہوں گی، سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پرووائڈ کرے گا۔ تو پروویژن بھی تم کو عطا کر دیا گیا، تمہارا کھانا پینا رہنا، سونا اڑنا بچھانا سب کچھ تمہیں عطا کر دیا گیا، تو وہ متاع میں آ گیا۔ اور تمہیں زمین عطا کر دی گئی، یعنی کہ تمہارے لیے ایک ٹھکانہ بنا دیا گیا، تمہارا گھر بنا دیا گیا۔ مستقرن ٹھکانہ، اور متاع یعنی سامان، تو دونوں چیزیں تم کو زمین میں عطا کر دی جائیں گی۔ الہین، ایک مدت تک ہی یہ سب کچھ رہے گا، یعنی جب تک کہ تم وفات نہیں پا جاتے، جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جاتی، تب تک کہ تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس دنیا کے جو بھی سامان عزیز ہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر ایک مدت کے بعد تم کیا ہوگے؟ ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر انشاءاللہ ہم اکتفا کرتے ہیں، ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ اور کہا ہم نے اے آدم، رہو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس سے، اس جنت سے، یعنی کہ اس باغات سے، رغدن فریلی، بافراغت، جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہیں تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس کے بارے میں، اس درخت کے بارے میں، اس سے اس کے بارے میں، ہاں جو ہے شجر کی طرف جا رہا ہے، اس درخت کے بارے میں، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے، جہاں اس میں سے وہ دونوں تھے، اس میں جس میں وہ دونوں تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ اور کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ، چونکہ کمانڈ ہے، حکم ہے، اسی لیے ہم تم جو ہے اپنی طرف سے لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح کلا تھا، تم دونوں کھاؤ، یہ بھی تو تم سب اتر جاؤ، تو تم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کو پکارا جا رہا ہے۔ تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے، یا تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور سامان ہے، پروویژن ہے، ایک مدت تک۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔